السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر حیدر علی ہے۔ دوستو، میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دیسی گھی کے بے شمار فائدے بتاؤں گا اور اس کے استعمال سے آپ 100 سے بھی زیادہ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہم پرانے زمانے کے لوگوں کے قابل رشک صحت کے اسباب پر غور کرتے ہیں اور پھر موجودہ زمانے کے نوجوانوں کی طرف نگاہ حسرت اٹھاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ اگلے وقتوں کے لوگوں کی قابل رشک صحت کا سبب یہی تھا کہ وہ اعتدال کی زندگی بسر کرتے تھے اور اب امر انکا ہیں۔ مگر اس کے علاوہ ایک بڑی بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت چٹپٹے مسالے دار کھانوں سے معدے کی قوتوں کو تباہ کرنے کی وبا نہ پھیلی تھی، اور اسی وجہ سے وہ لوگ ہم سے عمر، قوت اور صحت میں ہر طرح بڑھ چڑھ کر تھے۔ جوں خالص دودھ اور گھی کی کمی اور اس کے ساتھ قسم قسم کے چٹپٹے کھانوں کی رغبت اور زیادہ ہوتی گئی تو ہم لوگوں کی صحت، قوت، عمر کی رہنما ہوتی گئی۔ آج بھی دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں کی صحت اس قابل رشک ہوتی ہے کہ وہ آلودگی سے پاک فضا میں سانس لیتے ہیں اور خالص غذا نوش جاں کرتے ہیں۔ شہر کی بستیوں کی اکثر بیماریوں کی ملاوٹ شدہ اور کیمیائی طریقوں سے تیار کرنے والی اشیاء خور نوش ہوتے ہیں۔ ذیل میں دیسی گھی کے چند کرشمے کرائیں کی بحالی صحت کے لیے اس یقین کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں کہ اب اگر آپ دیسی گھی کو اپنے روزمرہ غذا کا حصہ نہ بھی بنا سکیں بطور دور تو استعمال کر ہی لیں۔ خالص گھی کی پہچان، اصل و نقل دیسی گھی کی شناخت کا طریقہ: امتحانی نلی گھی سے نصف پر کریں اور پھر اس کا نائٹرک ایسڈ 5% حصہ ڈال کر انگلی سے بند کر کے ہلائیں، کوئی تیل نظر نہیں آئے گا۔ بعد ازاں ٹنکچر آیوڈین 5 بوند ڈال کر اور بدستور ہلا کر رکھ دیں۔ اگر گھی اسی طرح رہے تو اسے خالص سمجھیں اور اگر جوش میں آ جائے تو نقلی خیال فرمائیں۔ یہ بارہا کی مجربہ تجریب ہے۔ طبیعت پہلے درجے میں گرم تر بھر جوں پرانا ہوتا جاتا ہے، اس کی گرمی اور تری گھٹتی جاتی ہے۔ دماغی امراض: یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ گھی سے بے حد مقوی دماغ شے ہے، لیکن حکماں نے چند اشیاء کے اثرات سے جو بذات خود مقوی دماغ ہوتی ہے، حکماں نہ طریق پر گھی میں جذب کر دینے کے طریقے ڈھونڈے ہیں جن میں سے اس کے فوائد پیش بہا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نسیان، ضعف دماغ اور کمزوری نظر: گھی میں کندرسیاہ آدھا پاؤ لے کر اسے تھوڑا سا کوٹ کر توڑ کر ڈال دیں اور ہلکی ہلکی آگ پر پکائیں۔ پہلے رگڑتا نشین ہوگا اور بعد میں اوپر آنا شروع ہوگا حتیٰ کہ تمام سطح پر آ جائے گا۔ اس میں چیپ پاکی ہوگی۔ اسے اور پکنے دیں اور دیکھیں کہ پکتے پکتے اس کی چیپ دور ہو جائے گی اور رگڑ کر لاکھ کی طرح ہو جانے لگے تو فوراً اتار لیں۔ اگر دیر ہوتی تو گھی کڑوا ہو جائے گا اور اتار کر گھی سے الگ کر لیں۔ باقی رہ جانے والا گڑ سخت سیاہ ہو جاتا ہے، جسے بچے بطور بتاشا کر جاتے ہیں۔ اس گھی کو سنبھال کر رکھیں۔ گھر میں عام طور پر گھی کو استعمال کریں۔ اگر اسی طرح صاف ہو کر ہی استعمال ہو تو تمام گھر والوں کی نظریں تیز ہو جاتی ہیں۔ کوئی ضرر والی چیز اور نہ ہی زیادہ
لاگت کی ہے، صرف معمولی طریقے سے گھی کی ایک صفائی ہے اور بس، لیکن فائدے کے اندر وہی لوگ کریں گے جو استعمال کریں گے۔ ضعف دماغ، ضعیف دماغ اور دوسری دوا۔ سونف کے سبز پودوں سے دھو لیں سونف کے سبز پودوں کو دھو لیں اور پھر کچل کر ان کا رس کپڑے سے نچوڑ کر نکال لیجئے اور اس کے رس وزن سے آدھا گائے کا خالص گھی اور اس میں ملا کر کلی دار میں ڈال کر ہلکی پھلکی آگ پر پکا لیں۔ جب تمام پانی جل کر محض گھی بن جائے تو اسے سنبھال کر روغنی برتن میں یا شیشے میں رکھ لیں اور تولیے سے صبح سے 1 تولہ شام گائے کے دودھ میں ملا کر پئیں اور سر پر مالش کریں۔ گھی کا خوش ذائقہ چٹنی۔ یہ نسخہ بطور معمول ہوتا ہے لیکن فائدے میں بڑا ہی کثیر ہے۔ اس کی متواتر گیس 21 روز کے باپرہیز استعمال سے ضعیف دماغ، نسیان، قلب کی کمزوری وغیرہ بالکل دور ہو جاتے ہیں۔ انسان کی صحت قابل رشک ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مرکب اس قدر لذیذ بن جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی چیز زیادہ خمیر یا قوتیں وغیرہ ہیچ ہیں۔ ایک خوراک بوقت صبح کھا لیتے ہیں اور طبیعت تمام دن خوش باش رہتی ہے اور مسرور رہتی ہے۔ اجزاء: مغز بادام 7 عدد، الائچی خورد 4 عدد، چھوٹا ہرا امدہ 1 عدد، مصری 5 تولہ، گائے کا مکھن 5 تولہ۔ ترتیب تیاری: مغز بادام چھوہارے کو بوقت شب مٹی کے کورے برتن میں ڈال کر بھگو دیں اور صبح ان کو پھیل لیں۔ پرہیز: لہسن، پیاز، بیگن کھانے میں محنت کرنے کا اکیلا رہنے سے پرہیز کریں۔ غذا: جلدی ہضم ہونے والی غذا مثلاً خشکہ، کھیر، مونگ کی دال، چھلکا سبز کاریاں وغیرہ وغیرہ۔ پھیپھڑوں اور معدے کی بیماریاں: عام لوگوں میں سینے اور پھیپھڑوں کی بیماریوں کے لیے گھی وغیرہ کی ایک مہلک زہر خیال کرتے ہیں، لیکن اگر اس خیال کو طبیعت کی ترازو میں ڈال کر تولا جائے تو یہ ہلکا ہلکا صداقت سے کوسوں دور نظر آتا ہے، کیونکہ تجربہ شاہد ہے کہ بعض حالات میں گھی اور مکھن سینے کی بیماریوں کے لیے نہ صرف نافع ہے بلکہ آب حیات کے مترادف ہے۔ چونکہ ذیل میں ان بیماریوں کے گھی کی نفع رسائی کا حال الگ الگ طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ خشک کھانسی: گائے کا مکھن 2 تولہ، مغز بادام چھلے ہوئے 7 عدد، مصری 2 تولہ، دونوں کو پیس کر چٹائیں۔ خشک کھانسی بڑی ہی ختم ہو جائے گی۔ گائے کا دودھ آدھا پاؤ، گائے کا گھی 9 ماشا، پانی آدھا پاؤ، تمام کو ملا کر آگ پر پکائیں۔ جب پانی جل کر صرف دودھ رہ جائے تو 2 تولہ مصری ملا کر بچوں کو تھوڑا دے کر پلائیں، انشاءاللہ آرام ہو جائے گا۔ دمہ: گائے کا خالص گھی 2 تولہ لے کر گرم کریں اور اس میں 3 ماشا نمک باریک پیس کر ملائیں اور مریض کی چھاتی اور گلے پر مالش کریں، تمام بالکل آرام ہو جائے گا۔ سل کے لیے آب حیات: جب کسی مریض کے پھیپھڑوں کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کو بہت جلد مرض سل ہو جائے تو اس کا اندیشہ ہو جاتا ہے، اس لیے ڈاکٹر مکھن کو بھی شہ خیال کرتے ہیں۔ قبض: وہ بیماری ہے جس کی تشریح کرنے سے اب ضروری ہی
باقی نہیں رہی۔ تقریباً 90% لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ اس مرض کو پاخانے کی تنگی کی وجہ سے تکلیف رہتی ہے بلکہ بیسیوں کی بیماری میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ دائمی قبض رفع کرنے کی تدبیر: قبض کا آراستہ عام طور پر آنتوں کے اندر خشکی پیدا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آنتوں کی خشکی دور ہو جائے تو پھر قبض نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ چونکہ ہم آنتوں کی خشکی دور کرنے کے لیے ایک تدبیر عرض کرتے ہیں جس سے قبض بآسانی ختم ہو جاتی ہے۔ ترتیب: بوقت صبح مکھن حسب دلخواہ 3 تولہ سے 10 تولے تک کراس میں اس میں مصری برابر وزن ملا کر کھایا کریں۔ اس کا لذیذ دل پسند غذا کو چند دن جاری رکھ کر دیکھیں۔ قبض کا نام و نشان نہیں رہے گا کیونکہ قبض دور کرنے کے لیے مکھن اور گھانٹ دونوں مفید ہیں۔ یہاں میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں کو گھی کی آب و حیات کا خیال رکھتے ہیں اور اس کو ہر مرض کے لیے ترکیبِ اعظم سمجھتے ہیں۔ چونکہ دیہاتی باشندے قبض کے ازالے کے لیے بوقت نہار منہ 5 تولے سے 10 تولے تک گھی گرم کر کے پیستے ہیں جس سے قبض قطعی دور ہو جاتی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ صحت کے متعلق آنے والی تمام اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔